آج کا جو ٹاپک ہے وہ حدیث ہے موجود صحیح مسلم میں، حدیث نمبر ہے 2102۔ وہ دوزخ میرے سامنے رکھے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے اندر ایک آدمی موجود تھا جو اپنی چھڑی اس کی جو تھی آگے سے بینڈ تھی، اس کے ساتھ وہ اپنی انتڑیوں کو کھینچ رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو گھر میں جانور پالتو پالتے ہیں پر ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے صحیح طریقے سے۔ فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير۔ آج سورج گرہن لگتا ہے تو لوگ وہاں پہ اپنی کہہ لیں کہ شوٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں چیزوں کو، اور ساتھ میں وہ وہاں پہ فن کرنے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ سورج گرہن لگتا تھا نا، تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں استغفار کرتے تھے، توبہ طیب ہوتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے۔ آج ہم نے ان چیزوں کو فن کے طور پر یوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی جو پرسوں گزرا ہے، آپ یقین جانیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ لوگ کیا کر رہے تھے۔ وہ فن کر رہے تھے، ان چیزوں کو دوربین کے ساتھ دیکھ رہے تھے، مائکروسکوپ کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اتنی جدید مشینری کے ساتھ اس کو جائزہ لیا جا رہا تھا کہ فن ایز اے فن کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا تھا، جن میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ وہاں پر مسلم بھی موجود ہیں، لوگ جو مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ کو جانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ یہ جو قرآن اترا تھا نا ہم پر، یہ اسی وجہ سے اترا تھا کہ ہم اسے پڑھ لیں، ہم اسے جان لیں، ہم یہ کرنے کے آئیں۔ جو روایتیں موجود ہیں، جو حدیث موجود ہیں، یہ ہم اسی وجہ سے ہیں نا موجود، کہ صرف ہم ان سے گائیڈ لائن حاصل کر سکیں کہ ہمیں کہا کیا جا رہا ہے، اور جو اس طرح کے معاملات ہو تو ان کے ساتھ ہم کس طرح آگے سے فیس ان چیزوں کو کریں۔ ہم ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے ہم جو قوانین امریکی قوانین ہیں، اور جو قوانین ہم ہندو ہمیں بتا رہے ہیں، جو انگریز ہمیں بتا رہے ہیں، ہم ان قوانین کے پیچھے ہیں بجائے کہ اس قوانین کے کہ ہمیں اسلام میں کیا کہا گیا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ حدیث ہے موجود صحیح مسلم میں، حدیث نمبر ہے 2102۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ وصال ہوا نا، جب وہ فوت ہوئے، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر گئے، تو تب نبی پاک تب نہ سورج گرہن لگ گیا، تو لوگ سمجھنے لگے کہ شاید ان کی وفات کی بنا پر یہ سورج گرہن لگا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اس سورج گرہن کے موقع پر 6 رکوع اور 4 سجدوں والی نماز ادا کروائی، اور اتنی طویل جو نماز تھی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب تک سورج گرہن ختم نہیں ہو گیا تب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے اندر موجود رہے۔ اور اس نماز پڑھاتے وقت ایک واقعہ پیش آیا جو یقین جانیں کہ ایسا حیرت انگیز ہے کہ ہم لوگ نہ یقین جانو کہ اللہ کے ہاں پیش ہونے کے قابل نہیں رہے۔ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کو اس طرح سے جج کرتے ہیں کہ جس طرح کہ نا وہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کچھ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں یہ بھی اسی طرح کے ہیں کہ جی معاف کر دے گا، کوئی مسئلہ نہیں، کرتے رہو گناہ، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یار ہمارے پاس اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا نا کہ یہ میں نے قرآن اتارا تھا، یہ کس چیز کے لیے اتارا تھا، یہ جو حدیث موجود ہیں یہ کس لیے موجود ہیں، کیا تم ان کو نہیں پڑھ سکتے تھے؟ کیا جو آج مفتی علماء اکرام دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، کیا تم ان کے پاس نہیں جا سکتے تھے؟ یقین جانیں کہ آپ اگر مطالعہ کرنا شروع کر دینا قرآن پاک کا، تو ہمیں زندگی کا جو عمل درآمد ہے نا کہ ہم نے زندگی گزارنی کس طریقے سے ہے، وہ ہمیں سب پتہ لگ جائے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر رہے تھے نا، وہ 6 رکوع اور 4 سجدوں والی، یعنی کہ سورج گرہن کے موقع پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بائی چانس نہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے، تو یہاں پیچھے ہٹے تو پچھلی صف اور پیچھے چلی گئی، یہاں تک کہ وہ جتنی صفیں تھیں نا وہ عورتوں سے جا ملی، کیونکہ پیچھے عورتیں نماز ادا کرتی تھیں، تو وہ پیچھے جا کر عورتوں کے ساتھ صف جو تھی وہ عورتوں کے ساتھ جا ملی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑے وقت کے لیے پیچھے رہے، پھر تھوڑا سا آگے ہو گئے، ہم اپنی جو جگہ تھی، مقصود جگہ تھی، وہاں پر چلے گئے۔ وہاں پر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کیا ماجرا پیش آیا کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے پھر آپ آگے چلے گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پیچھے ہٹا تو تب میرے آگے دوزخ کو لا کے رکھا گیا، اور اس وجہ سے میں پیچھے ہٹا کہ اس کی انگاریں مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں۔ تو جو انگاریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اس انگاروں سے، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک
ہمارے سامنے ایک سکرین رکھ دی یہ کہ تمہیں جنت بھی مل سکتی ہے، تمہیں دوزخ بھی مل سکتی ہے، اب دونوں میں سے فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ اور جب وہ دوزخ میرے سامنے رکھے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے اندر ایک آدمی موجود تھا جو اپنی چھڑی اس کی جو تھی آگے سے بینڈ تھی، اس کے ساتھ وہ اپنی انتڑیوں کو کھینچ رہا تھا۔ اور جب میں نے پوچھا کہ یا اللہ کے نبی نے اللہ سے پوچھا کہ یہ کون انسان ہے، یہ کون ہے جو اس طرح کے عمل کر رہا ہے، نبی اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو حاجیوں کی چوری کرتا تھا، اس اپنی سٹک کے ساتھ چوری کرتا تھا جو آگے سے بینڈ تھی، جو ضعیف العمر یوز کرتے ہیں عموماً طور پر، وہ اس سٹک کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ چوری کرتا تھا، وہ چوری کس طرح کرتا تھا کہ چلتا چلتا اگر وہ اٹکاتا تھا کسی چیز کے ساتھ، اگر تو اس کے پتہ لگ گیا تو کہتا تھا وہ معذرت مجھے پتہ نہیں چلا، اور اگر چوری ہو جاتی تو پھر مزے کے گل چھلے اڑاتا تھا۔ اور آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بلی والی عورت بھی مجھے وہاں پر موجود ملی جس کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ اور وہ بلی والی عورت کون تھی کہ وہ اس نے اپنی ایک گھر میں جانور پالتو پالا ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو گھر میں جانور پالتو پالتے ہیں پر ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے صحیح طریقے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بلی اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی اور اسے باندھ کر رکھتی تھی، اور نہ اس کو کھانے کو دیتی تھی، نہ اس کو پینے کو کوئی چیز دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ بھوک کے ساتھ ہلاک ہو گئی تھی بلی، تو اس کی وجہ سے اس کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ میں آگے، آپ صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ اپنے مقامی جگہ پر واپس کیوں چلے گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں واپس گیا تو وہ جنت میرے آگے رکھی گئی تھی تب میں نے سوچا کہ میں ان میں سے کچھ چیز اٹھا کر تمہیں دکھا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں لایا، جو تمہارے لیے تحفہ رکھا گیا وہ تحفہ ہی رہے، جو تحفہ ہم دیکھ لیں وہ پھر تحفہ نہیں رہتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس بنا پر اس چیز کو جنت سے نکال کر نہیں لائے تاکہ صحابہ کرام اس چیز کو دیکھ نہ لیں۔ تو آج بتائیں جو سورج گرہن لگتا ہے، جو وہ آفتیں اترتی ہیں ہم پر، وہ کن وجہ سے اترتی ہیں؟ وہ ہمارے خود کے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آفتیں ہم پر اترتی ہیں۔ تو خدا را اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنے کے چکر میں رہیں، یہ نہ راضی رکھیں کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو، میرا دکاندار مجھ سے راضی ہو، میرا سیلز مین مجھ سے راضی ہو۔ اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیں آج سے، یقین جانیں کہ میرا نہیں خیال کہ اب قیامت کچھ دور ہے، کیونکہ بہت سارے اثرات جو ہیں وہ پیش آ گئے ہیں، بہت ساری نشانیاں جو ہیں مل گئی ہیں، تو کوئی پتہ نہیں قیامت آنی کب ہے، مگر موت تو آنی ہے نا۔ موت آئے گی تو پھر ہم کس طرف جائیں گے؟ موت آئے گی تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اپنا کہ اللہ میں دنیا میں کیا عمل کرتا رہا۔ خدا مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔